وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ کرنے کا حق تھا۔ کیا سوز و گداز ہے جی اس بات کے اندر۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ اللہ نے کسی آدمی پہ کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی اللہ نے اپنا کلام نازل کیا اور انہوں نے یہ بے قدری کی کہ اس کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر دیا۔ اچھا یہ تو مشرکین عرب نے کیا نا، مسلمانوں نے بھی تو اللہ کی قدر نہیں کی، قرآن مان کر بھی قرآن کی نہیں مانی۔ کیا قدر کی؟ جو واضح عقائد قرآن میں آئے ہوئے تھے ان سے انہوں نے بالکل انحراف کیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کے بزرگوں نے جو باطل تعویلات کی تھی ان کو بچانے کی خاطر۔ خود احمد بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم وہابیوں کی باتوں کو صحیح مان لیں تو ہمیں اپنے پرانے سارے بزرگوں کو مشرک ماننا پڑے گا۔ تو یار اگر مان لو تو آپ کی آخرت تو بچ رہی ہے خدا کے لیے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ اکرمہ یہ کہنا شروع کر دیتا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لیا تو مجھے ابو جہل کو کافر اور مشرک اور جہنمی ماننا پڑ جائے گا۔ دین واٹ یار، تو بچنا، کسی کی وجہ سے اپنے چہرے پر تو تھپڑ مار کے اپنے چہرے کو سرخ نہ کرے۔ اب یہ کون سی دلیل ہے؟ دلیل تو یہ ہونی چاہیے کہ قرآن و سنت میں یہ لکھا ہے۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، نبی ان سے پوچھو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی؟ نورا وہدی للناس، جو سراپا نور تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ تجعلونہ قراطیس، جس کو تم نے بنا لیا الگ الگ کاغذ۔ تبدونہا وتخفون کثیرا، اور کچھ تو ظاہر کرتے ہو اور کچھ کو چھپا لیتے ہو۔ اب یہ یعنی روئے سخن جو ہے یہودیوں کی طرف ہے کہ تم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تورات کے ماننے والے تھے، تم خود آلریڈی ایک آسمانی کتاب کے ماننے والے ہو، لیکن کیا مانا جو سورۃ البقرہ میں آیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑتے ہو۔ یہاں پر بھی جو اپنے مرضی کے فتوے تھے وہ تو لوگوں کو بتا دیے، اور جو چھپانے چیزیں چھپا لیں، یعنی نبی علیہ السلام کی بعثت سے متعلق اس میں پروفیسیز موجود تھیں، ان پہ تم نے پردہ ڈالا اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے مرضی کے فتوے دیے، حالانکہ ان کتابوں میں وہ چیزیں حرام لکھی تھی جو تم نے اشرافیہ کو خوش کرنے کے لیے حلال کر دی۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تمہیں سکھایا گیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، نہ تم نہ تمہارے آباء و اجداد۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتاب نازل کر کے تمہیں ایجوکیشن دی تھی۔ قُلِ اللَّهُ، تو اے نبی فرمائیے خود ہی جواب دیتے ہوئے کہ وہ اللہ تھا جس نے وہ تورات نازل کی تھی، تو اب اس نے یہ قرآن نازل کیا تو اسے بھی مانو۔ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، اس کے بعد ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، اپنی بےہودہ باتوں میں یہ کھیلتے رہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ ہے قرآن وہ کتاب، أَنزَلْنَاهُ مبارک، جو کہ ہم نے بابرکت نازل کی ہے، مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، جو کہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، یعنی تورات کی تصدیق دو اعتبار سے قرآن نے کی۔ ایک تو تورات میں آخری پیغمبر کی نشانیاں موجود تھیں، آخری پیغمبر کا اور ان پہ کتاب کا نازل ہونا تورات کے سچے ہونے کی گواہی ہے کہ جو اس میں لکھا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اور دوسرا اس اعتبار سے تصدیق کی کہ یہ جو تورات ہے یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، قرآن نے بھی اسے انڈورس کر دیا۔ قرآن یعنی پریکٹیکلی مصداق بن کے آیا تورات کا، پلس اس نے تورات کی توثیق بھی کر دی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور پریکٹیکلی جو تورات میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کتاب اور آخری پیغمبر آئیں گے، اس کو پریکٹیکلی اس کتاب کی پیشگوئی کو سچ بھی ثابت کر دیا۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تم ڈر سناؤ بستیوں کی ماں، کون سی؟ مکہ۔ یہی وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی طرف امی کا لقب کیا گیا ہے۔ ایک یہ معنی بھی ہے، امی سے مراد ام القریٰ کے رہنے والے، اور ایک امی کا مطلب جو کسی انسان سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ انہیں پڑھایا۔ ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد،
تو ظاہر مکہ اور اس کے ارد گرد پوری دنیا ہی آ جائے گی جب آپ دیکھیں گے. اس وقت تو وہ تھوڑی سی دنیا تھی، پھر پھیلتی چلی گئی. اس کا ذکر باقی جگہ ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر وہ اس پہ بھی ایمان لے کر آتے ہیں، اس کتاب کے اوپر. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں. یعنی یہود و نصارہ میں بھی ایسے سلیم الفطرت لوگ ہیں. یہود میں تو بہت کم تھے اکا دکا، نصارہ کے اندر، کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کی پیش گوئی اس قرآن کو مانتے ہوئے نبی علیہ السلام کو بھی ایکسیپٹ کیا، اس قرآن کو بھی ایکسیپٹ کیا، اور وہ اللہ کی عبادت بھی کرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے.